فتح کے جوش میں قتیبہ بن مسلم ایک غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے جہاد کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور جب یہ بے حصولی ہوئی تو اس وقت زمام خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، اور سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے خلیفہ وقت کو ایک قاصد کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ کہتے ہیں قاصد نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ بادشاہ کی رہائش ہے؟ تو لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کہا، یہ تو مسجد ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں تو اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے خلیفہ کے گھر کا راستہ دکھا دیا، اور قاصد لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے خلیفہ کے گھر جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی کہتے ہیں لپائی کر رہا تھا، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ اور اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے یہ پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی ہمارے حاکم ہے اور یہ ہمارے حاکم کا گھر ہے۔ کہتے ہیں قاصد نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے وہاں پر لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد کہنے لگا، میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ کہتے ہیں اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا فوری طور پر تقرر کرو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے الفاظ لکھے، آپ نے اس عامل یعنی گورنر کی طرف کہ ایک قاضی کا فوری طور پر تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ کہتے ہیں پھر مور لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ قاصد وہاں سے چل تو دیا، مگر وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ کہتے ہیں سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ کہتے ہیں خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تقرر کر دیا جس کا نام جمی تھا۔ وہ سمرقندیوں کی شکایت سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار قتیبہ کا نام
کسی منصب اور لقب کے بغیر پکارا گیا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقند سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا کہ قتیبہ نے کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ کہتے ہیں قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے، اور سمرقند ایک عظیم ملک تھا۔ اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جذبہ ان کے اندر کوئی موجود تھا، اور نہ ہی وہ کوئی وہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں کوئی جزیہ دینے والے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دیتے تھے۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں۔ اور پھر کہا، قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ کہتے ہیں قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدے داران، ماں اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے بغیر 3 دن کی اور سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ کہتے ہیں پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جانے والے کہتے ہیں جا رہے تھے، اور جو لوگ یہ سارا کچھ جنہیں معلوم تھا وہ بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آؤ پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہیں ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے انہیں اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی
یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہیں واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ یہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جو ہمارے اکابرین تھے، یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہ ساری باتیں آپ تاریخ کی کتب میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، جو تاریخ کی کتب ہے اس میں لکھی، کتاب ہے اس میں لکھی۔ تاریخ کی دیگر کتب میں بھی یہ ساری جملہ تفصیلات موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس عارضی اور فانی زندگی کے اندر ہم عدل و انصاف کو کبھی نہ چھوڑیں، اور وہ جملہ جو اخلاق حسنہ ہیں انہیں اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، جن کی طرف اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے، اور وہ اخلاق سیئہ جن سے اسلام ہمیں روک رہا ہے، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، منافقت، تکبر، یہ ساری چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم یاد رکھیں دھوکہ دہی، فریب کے بجائے عدل و انصاف پر آ جائیں، تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔